مسلمانوں کے شہر برقہ، طرابلس، الغرب اور مہدیہ پر قبضہ کر لیا، تب بھی اس بدبخت خلیفہ کے کان میں جوں تک نہ رینگی۔ پھر راجہ سکندریہ کی طرف بڑھا، لیکن سکندریہ کے مسلمانوں کی خوش قسمتی کے سسلی پر رومنوں کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے وہ واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ حافظ الدین اللہ کے بعد ظافر بامر اللہ 17 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ دن رات عیش و عشرت میں مشغول رہتا تھا۔ اس کے عہد میں صلیبیوں نے اقلان کو فتح کر لیا اور راجر سسلی کا بادشاہ شہر طابلس، شہر تانیس اور فرما یلغار کر کے تاراج کرتا ہوا نکل گیا۔ 10ویں فاطمی خلیفہ بفائز بنصر اللہ کے دور میں مصر کے ذوف و اضمحلال کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ حکومت مصر صلیبی حکمرانوں کو ایک کثیر رقم محض اس لیے بھیجا کرتی تھی کہ وہ مصر پر چڑھائی نہ کریں۔ بنصر اللہ جب تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر 5 سال سے زائد نہ تھی۔ حکومت کی بھاگ دوڑ اس کے وزیر صالح ارضی کے ہاتھ میں تھی اور حقیقت میں وہی سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ فائز بن نصر اللہ کی وفات کے بعد وزیر صالح نے حافظ الدین کے ایک نابالغ پوتے عبداللہ کو عاضد الدین اللہ کا لقب دے کر خلیفہ بنا دیا۔ اس سال خلیفہ کی پھوپھی نے سازش کر کے وزیر صالح کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محی الدین وزیر مقرر ہوا۔ خلیفہ نے اسے ملک العادل کا خطاب دے دیا۔ محی الدین 2 سال ہی وزارت کر پایا تھا کہ ایک شخص اشاور نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور معمولی لڑائی کے بعد محی الدین کو مغلوب کر کے قاہرہ میں داخل ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنی جان بچانے کے لیے قلمدان وزارت اس کے سپرد کر دیا اور یوں اشاور مصر کے سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھا۔ حالات نے پھر پلٹا کھایا اور ایک دوسرے امیر صلاح لحمی نے ایک جمعیت فراہم کر کے اشاور کو سخت شکست دی اور خود وزیر بن بیٹھا۔ اب اشاور کے لیے مصر میں کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ وہ تنے تنہا چھپتا چھپاتا شام کی طرف بھاگ گیا۔ اس کی غیر حاضری میں فرغام نے اس کے 2 نو عمر بیٹوں طلحہ اور سلیمان کو گرفتار کر کے بڑی بے دردی سے قتل کر ڈالا اور اشاور کے محل کو لوٹ لیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے فرغام نے اس کی ایک نوجوان بیٹی کو بھی قتل کر ڈالا تھا۔ کچھ عرصے بعد فرغام کے کانوں میں یہ پنک پڑی کہ بہت سے امراء اشاور کو پھر وزارت پر بٹھانے کی سازش کر رہے ہیں۔ اس نے بغیر تحقیق ان وزراء اور امراء جن کی تعداد 60-70 تھی اپنے گھر بلا بھیجا۔ جب وہ آ گئے تو فرغام کے غلام برہنہ تلواریں لے کر ان پر چڑھ دوڑے اور آنے واحد میں سب کو قتل کر ڈالا۔ اس واقعے نے سارے ملک میں سنسنی پھیلا دی تھی اور حالات بد سے بدتر ہو گئے تھے۔ دوسری طرف یروشلم کا نصرانی بادشاہ بیلڈوین چہارم، جس کا نام اموری تھا اور جسے امالرک کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، جب سے وہ یروشلم میں تخت نشین ہوا تھا مصر پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ مصر کے لیے اس کی دلچسپی، اس کی جستجو اس بنا پر بھی بڑھتی گئی تھی کہ اس بدقسمت ملک کے مسلمانوں کے باہمی اختلافات اور آویزشوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ گزشتہ کئی سال کی وزارت گری نے مصری حکومت کے قوا اور اس کی عسکری قوت کو بالکل مفلوج بنا کر رکھ دیا تھا۔ جس وقت کمزوری نمایاں ہو رہی تھی اس وقت پہلے صالح، پشاور اور قرغام کے مابین اقتدار کی جنگ نے رہی صحیح کسر نکال دی اور مصر کی عسکری حیثیت ترنے والے کی سی ہو کر رہ گئی۔ یہ صورتحال اموری یعنی امالرک کے لیے انتہائی مناسب اور روشن آئینہ تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس جرار لشکر کے ساتھ وہ مصر پر چڑھ دوڑا۔ مصر کے وزیر فرغام نے اپنے بھائی ناصر الدین کو اموری کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن مصری لشکری بددل ہو چکے تھے۔ آئے دن کی حکومتوں کی تبدیلی اور حکمرانوں کے آپس کے بدترین تعلقات نے انہیں کسی قابل نہ چھوڑا تھا، جس کی بنا پر فرغام کے بھائی ناصر الدین کو یروشلم کے بادشاہ اموری کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانا پڑی اور وہ بھاگ کر قاہرہ شہر آ گیا۔ اموری نے قلعے اور شہر بلبیس پر قبضہ کر لیا۔ یروشلم کے بادشاہ اموری نے ایک طرح سے مصر کے اندر قدم جمانے شروع کر دیے تھے۔ بلبیس پر قبضے کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ اب ملک کے اندرونی حصوں پر یلغار کرتے ہوئے پورے مصر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ساری قوت مصر کے وزیر فرغام کے ہاتھوں میں تھی، جبکہ مصر کا بادشاہ بالکل بے بس اور مجبور تھا۔ دوسری جانب سلطان نور الدین زنگی بھی گہری نگاہوں سے مصر کے اندر صلیبیوں کی یلغار کا جائزہ لے رہا تھا۔ نصرانیوں کی ریشہ دوانیوں اور ان کے برے عزائم کی خبریں اسے اس کے مخبروں کے ذریعے برابر مل رہی تھیں۔ مصر نصرانیوں اور صلیبیوں کے نزدیک جس قدر اہمیت رکھتا تھا، وہاں یہ علاقہ نور الدین کے لیے ان سے بھی زیادہ اہم تھا۔ اس نے ہمیشہ مصر کے داخلی معاملات میں دخل دینے سے اجتناب کیا۔
اس لیے کہ وہاں فاطمی خلیفہ حکمران تھے، لیکن وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ صلیبی مصر پر قابض ہو کر وہاں بھی یروشلم کی تباہی و بربادی کی تاریخ کو دہرائیں، اور اس طرح وہ یروشلم کے علاوہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک خطرہ بن کر اٹھ کھڑے ہوں۔ مصر میں صلیبیوں کی پیش قدمی اس کے لیے بڑی تشویش کا باعث ہوئی، اور وہ اس خطرے کا تدارک کرنے کی ترکیب میں مصروف تھا کہ عین اسی زمانے میں اشاور، جو مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں میں گزر اوقات کر رہا تھا، سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اشاور جب سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کی حالت انتہائی دردناک اور ابتر تھی۔ سلطان کے سامنے اس نے رو رو کر فریاد کی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور تار تار تھے، اور راستے کی صحبتوں سے وہ کمزور ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ حکومت، دولت، اولاد، ہر چیز چھن چکی تھی، اور وہ عالم اسلام میں سلطان نور الدین زنگی کو آخری امید سمجھ کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ سلطان کے سامنے اشاور نے اپنی مظلومیت، فرغام کے مظالم اور اس کی چیرہ دستیوں کی داستان رو رو کر سنائی تو رحم دل سلطان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے بعد اس نے مصر میں صلیبیوں کی ریشہ دوانیاں بیان کی تو سلطان اس کی گفتگو سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے سلطان پر یہ بھی انکشاف کیا کہ فرغام نے جو اس کے خلاف بغاوت کی اور وزارت سے محروم کیا تو یہ سب کچھ اس نے صلیبیوں کے ابھارنے پر کیا۔ اس نے سلطان کو یہ بتایا کہ یروشلم کا بادشاہ آموری فرغام کو اپنے ساتھ ملا کر مصر پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ ساری تفصیل جب اشاور نے سلطان سے کہی تو سلطان نے اشاور کو اپنے ہاں قیام کرنے کے لیے کہا اور اسے یہ جواب دیا کہ وہ اپنے سالانوں سے مشورہ کرنے کے بعد تمہیں آخری جواب دے گا۔ تاہم سلطان نے اشاور پر یہ بھی انکشاف کیا کہ مصر کو صلیبیوں سے بچانے کے لیے اور انہیں مصری حدود میں رکھنے کے لیے تمہیں بھی مدد دینے کے ساتھ ساتھ اس کے عوض کچھ ذمہ داری بھی قبول کرنا ہوگی۔ سلطان کے یہ الفاظ اشاور کے لیے آب حیات ثابت ہوئے۔ اس نے سلطان کے سامنے فوراً حلف اٹھا کر کہا کہ میں ہر ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور جو کچھ آپ کہا کریں گے وہی کیا کروں گا۔ اشاور کو آخری جواب دینے کے لیے سلطان نے اپنے سالاروں کو طلب کیا۔ شیر کو اس وقت حلب میں قیام کیا ہوا تھا، اس کی طرف قاصد بھجوائے۔ اسے سلطان نے اپنے پاس بلوایا، جبکہ مجد الدین، شمس الدین اور خلتق بھی حلب گئے ہوئے تھے۔ سلطان نے انہیں بھی وہاں سے بلوا لیا تھا۔ ایک روز مجد الدین، شمس الدین اور خلتق مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ حویلی میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دائیں جانب جو نئی رہائش گاہ بنی ہوئی تھی اس کے برآمدے میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سمرون مصلی لپیٹ رہا تھا۔ جو ہی اس نے مجد الدین کو دیکھا تو اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے ذرا تینوں میرے پاس آؤ، میری بات سنو۔ تینوں سمرون کی طرف ہو لیے جہاں سمرون نے نماز پڑھی تھی۔ اس کے پیچھے نشستیں لگی ہوئی تھی، وہاں سب بیٹھ گئے۔ پھر سمرون نے مجد الدین کو مخاطب کیا، بیٹے تھوڑی دیر پہلے مرسینہ مجھے بتا رہی تھی کہ تم ہم سب کو دمشق لے جانا چاہتے ہو۔ اس پر مجد الدین مسکرایا اور کہنے لگا، آپ نے درست سنا ہے، دراصل اب ہمارا قیام زیادہ تر دمشق میں ہوتا ہے۔ سلطان نے بھی ایک طرح سے اپنی رہائش دمشق میں ہی رکھ لی ہے، لہٰذا کبھی کبھار وہ بھی حلب کی طرف آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں سلطان نے مجھے اور شیرکو کو خاصی بڑی حویلیاں بھی دے دی ہیں۔ میرے یہاں آنے کے اب دو ہی مقاصد تھے، ایک تو آپ سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں، اور دوسرا میں مشال کے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ آج کل وہ سخت کرب اور پریشانی میں ہے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 2 روز ہو گئے ہیں، لیکن جب بھی میرا اس کے سامنا ہوتا ہے تو وہ گمسم اور پریشان لگتی ہے۔ بہرحال وہ معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں تک یہاں سے دمشق جانے کا تعلق ہے تو وہ تو ہمیں جانا ہی ہے۔ مجد الدین کی گفتگو کے جواب میں سمرون نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ لوگ جائیں اور میں؟ سمرون کو رک جانا پڑا کیونکہ اس کی بات کاٹتے ہوئے مجد الدین بول پڑا، آپ یہ کہیں گے کہ آپ اور خالہ ازبل یہاں رہ جائیں، ایسا ممکن نہیں۔ یہاں آپ دونوں کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ آپ کا ہمارے ساتھ جانا، ہمارے ساتھ رہنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ ہم تینوں بھائی جب لشکر کے ساتھ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو آپ پورے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس طرح باہر رہتے ہوئے ہمیں گھر کی طرف سے ایک طرح کا سکون اور آسودگی ہوتی ہے۔ پھر مجد الدین نے بات کا موضوع بدلا اور کہنے لگا، باقی سب لوگ کدھر گئے ہیں؟ وہ سب اکٹھی نماز پڑھ رہی ہیں، میرے خیال میں اب تک فارغ ہو چکی ہوں گی۔ مجد الدین اٹھ کھڑا ہوا، شمس الدین اور خلتق بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے مجد الدین کہنے لگا، میں ذرا جاتا ہوں، دمشق جانے اور مشال کے سلسلے میں ان سب سے بات کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجد الدین، شمس الدین اور خلتق تینوں باہر نکل گئے۔ جب وہ دوسری حویلی میں داخل ہوئے تو ابدا، ارزان، ابیرہ، مرسینہ، مشال، ازبل، جمارہ سب اکٹھی بیٹھے باہم گفتگو کر رہی تھی۔ جب وہ تینوں وہاں گئے تو مجد الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ سب لوگ اکٹھے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، ایسا ماحول کتنا اچھا لگتا ہے۔ اس پر مجد الدین کی ماں ابدا بول پڑی، بیٹے ابھی سب نماز سے فارغ ہوئے ہیں اور یہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئے۔ مجد الدین آگے بڑھا،
مشال کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس قدر قریب جانے کے باعث مشال کی گردن جھک گئی تھی، اس کا جسم کپکپانے لگا تھا۔ سب لوگ مسکراتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر مجد الدین نے اپنا ہاتھ مشال کے سر پر رکھا اور بڑی محبت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مشال تم ذرا اپنے کمرے میں جاؤ۔ مشال نے ایک بار گردن سیدھی کر کے مجد الدین کی طرف دیکھا، پھر چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ مجد الدین، شمس الدین اور خلتخ تینوں وہاں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سب کو مخاطب کر کے مجد الدین کہنے لگا، جس موضوع پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں اس پر اماں میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے آپ لوگوں کے مشورے اور صلاح کی ضرورت ہے، اور اس مشورے اور صلاح میں مرسینہ شامل نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جو کچھ کہنا ہے وہ پہلے ہی مجھ سے کہہ چکی ہے۔ مجد الدین کی اس گفتگو پر مرسینہ مسکرا رہی تھی۔ اس موقع پر شمس الدین بول پڑا، بھائی آپ بے فکر رہیں، میں، خلتخ اور مرسینہ اب غیر جانبدار ہیں، اب اس معاملے میں ہرگز نہیں بولیں گے۔ شمس الدین خاموش ہو گیا، اس لیے کہ اس کی ماں ابدا بول پڑی۔ اس نے مجد الدین کو مخاطب کیا، مجد الدین میرے بیٹے، مشال کے یہاں رہنے میں ہم سب کی بہتری پنہا ہے۔ بیٹے بات یہ ہے کہ اس موضوع پر تم تینوں کی غیر موجودگی میں کئی بار اس سے گفتگو کر چکی ہوں۔ بیٹے یوں جانو وہ جنون کی حد تک تمہیں چاہتی ہے اور کسی بھی صورت تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اسے یہ کہہ کر بھی سمجھایا کہ اگر تم صرف اس بنا پر مجد الدین سے شادی کرنا چاہتی ہو کہ مرسینہ کے ساتھ رہ سکو تو یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے، لیکن اس نے اس کی تردید کر دی، کہنے لگی کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بیٹے وہ حقیقت میں تمہیں چاہتی ہے، اب اگر ہم اسے تمہاری زندگی کا ساتھی نہیں بناتے تو وہ کہیں اور بھی شادی نہیں کرے گی، ساری زندگی بیچاری اکیلی اور مجرد زندگی بسر کرتی رہے گی، اور اس کی یہ حالت کم از کم سب کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بیٹے جس وقت تم تینوں آئے تھے اس روز ہی ہم نے یہ مل کر فیصلہ کر لیا تھا کہ اس موضوع کو آخری شکل دی جائے گی، اور ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ اس بار گفتگو کا آغاز بھی تم ہی کرو۔ آج تم نے پوچھ لیا ہے تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ مشال کو ہر صورت میں تمہاری زندگی کا ساتھی ہونا چاہیے۔ بیٹے اس سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ مرسینہ کو ہونا چاہیے تھا، یہ بیچاری خود ترس رہی ہے، ہماری منتیں کر رہی ہے کہ کسی طرح مشال کو تمہاری زندگی کا ساتھی بنا دیا جائے۔ اب تم خود ہی بولو، تمہارا آخری فیصلہ کیا ہے؟ ابدا پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹے جہاں تک ہم سب کا سوال ہے، ان سب میں ہمارے بھائی سمرون بھی شامل ہیں۔ سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ مشال کو فوراً تمہارے عقد میں دے دینا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اس بار جب تم آؤ گے تو تمہارے اور مشال کے نکاح کا بڑی خاموشی سے اہتمام کر دیا جائے گا۔ بیٹے میں تمہاری ماں ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے، اب اگر تم میرے فیصلے کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ اس موقع پر مجد الدین نے تیز نگاہوں سے ابدا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اماں کیسی باتیں کرتی ہیں، زندگی میں کبھی آپ کا کہا ٹالا ہے جو اب میں ایسا کروں گا؟ جب یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے تو میں آپ کے فیصلے کو ٹالوں گا نہیں۔ مجد الدین یہیں تک کہہ پایا تھا کہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مرسینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مسکراتے ہوئے بڑے پیارے انداز میں وہ مجد الدین کے کندھے دبانے لگی، ساتھ ہی مسکراتی بھی جا رہی تھی۔ سر اٹھا کر مجد الدین نے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے دونوں کندھوں پر اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہنے لگا، اب تم اتنی بھی مہربان نہ ہو جاؤ، ذرا اپنی نشست پر بیٹھو، ابھی میں نے اپنی گفتگو ختم نہیں کی۔ مرسینہ بیچاری پھر سنجیدہ ہو گئی، جہاں سے اٹھی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ پھر مجد الدین نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، مشال اپنے کمرے میں جا چکی ہے، اگر آپ سب لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس موضوع پر اس سے علیحدگی میں بات کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے مرسینہ جھٹ سے بولی، کیوں نہیں کر سکتے، آپ ابھی جائیں اس سے اس موضوع پر بات کر لیں۔ مرسینہ کے خاموش ہونے پر ابدا بول پڑی، بیٹے تمہیں اس کی اجازت ہے، ابھی جاؤ، مشال اکیلی بیٹھی ہے، جا کر اس سے بات کر لو۔ اس پر مجد الدین اٹھ کھڑا ہوا اور اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں مشال گئی تھی۔ مجد الدین جب اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سامنے والی نشست پر مشال گردن جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی مشال نے اس کمرے میں مجد الدین کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا، وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجد الدین آہستہ آہستہ آگے بڑھا، مشال کی گردن پھر جھک گئی تھی، اس کا نازک جسم، نرم باہیں، سڈول گردن، مرمری بازو سب کپ کپا رہے تھے۔ مجد الدین بالکل اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، مشال کی گردن ابھی تک جھکی ہوئی تھی، یہاں تک کہ مجد الدین نے اسے مخاطب کیا، مشال بیٹھ جاؤ۔ مشال کسی فرما بردار بچے کی طرح چپ چاپ بیٹھ گئی، بالکل سمٹی ہوئی، شرماتی لجاتی ہوئی۔ مجد الدین نے اسے پھر مخاطب کیا، کیا میں تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ مشال نے گردن سیدھی کی اور احتجاجی سے انداز میں مجد الدین کی طرف دیکھا، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، یہاں بیٹھنے کے لیے آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ بیٹھیں۔ مجد الدین مسکرایا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر مشال کی طرف دیکھتے ہوئے مجد الدین بول پڑا، مشال تم جانتی ہو میں کس سلسلے میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ دیکھو میرا معاملہ کچھ اور ہے، میں شادی شدہ ہوں، مرسینہ میری بیوی ہے، لیکن تمہارا معاملہ مختلف ہے، تم ابھی کنواری ہو، کم عمر ہو،
میں جانتا ہوں تم عقل مند ہو، اپنے متعلق بہترین فیصلہ کر سکتی ہو، لیکن میں پھر بھی تم سے کہوں گا کہ یہ جو تم قدم اٹھا رہی ہو اس سلسلے میں خوب سوچ بچار سے کام لو۔ یہ نہ ہو کہ کل کو تمہیں پچھتانا پڑے۔ آج تم میں اور مرسینہ میں خوب پیار اور محبت ہے، یہ نہ ہو کل جب تم دونوں اکٹھی رہو تو یہ پیار اور محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے۔ مجد الدین کی اس گفتگو سے مشال کو کسی قدر حوصلہ ہوا تھا، وہ کسی قدر سنبھل گئی تھی۔ دو ایک بار اس نے رخ پھیر کر مجد الدین کی طرف دیکھا بھی تھا۔ مجد الدین جب خاموش ہوا تو اس نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، آپ میری محبت اور چاہت کا غلط اندازہ لگا رہے ہیں۔ محبت بریز جام اور گلہائے چمن کی خوشبو جیسی خوشکن اور بصیرت کی بیداری نور قمر کے پھیلاؤ جیسی لطافت آمیز جلترنگ کی مسکراہٹوں، سلگتے نغموں کی گنگناہٹ جیسی نرم روح اور جوان اور شاداب کھیتوں سے گلے ملتے خوشیوں بھرے تلاطم سے بھی کہیں زیادہ خوشگوار ہوتی ہے۔ محبت اگر کی جائے اور اس میں خلوص ہو تو آسمان سے زمین پر برستے عذاب، حیات کی رفتگی کو آوازیں دیتے حرص و ہوس کے بگولے اس میں فطرت اور قدورت کے لیے رخنہ اندازی نہیں پیدا کر سکتے۔ اس موقع پر مجد الدین نے تیز نگاہوں سے مشال کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ تیز نگاہوں سے مشال نے مجد الدین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، ہے تو اس کا اقرار کر رہی ہو نا؟ کتنی محبت ہے؟ مسکراتے ہوئے مجد الدین نے پوچھا تھا۔ اتنی کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، جس کی آپ تہ تک کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہلکا سا تبسم اپنے لبوں پر بکھیرے ہوئے مشال نے جواب دیا، مشال، میں تمہیں خوش اور مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میری زندگی کا ساتھی بننے میں ہی تمہاری خوشی اور آسودگی اور اطمینان ہے تو میں تمہاری محبت کا جواب محبت میں دیتا ہوں اور تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ اب بولو، تمہارا کیا جواب ہے؟ کیا رد عمل ہے؟ جواب میں مشال نے اپنی دراز مہین پلکیں اٹھائیں، رسیلے چتونوں نیلی نشیلی آنکھوں سے مجد الدین کی طرف دیکھا۔ اسی موقع پر اس کے چہرے پر شگفتگی تھی، اس کی کشادہ پیشانی بلند قامتی اور زیادہ پرکشش ہو گئی تھی۔ مجموعی طور پر وہ تمام شوخی، تمام بجلیوں کی جھلمل تھی۔ مسکراتے گلابی گال حیا آمیز ہو گئے تھے۔ پھر اپنے گلابی رسدار لبوں سے تبسم بکھیرتے ہوئے وہ مجد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، امیر، سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے میں رضامند ہو گئے ہیں۔ رد عمل کے طور پر میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ کی منزلوں کی مسافت کو اپنے رویے کی شادمانی اور راستوں کو کہکشاں اور مہو انجم بنانے کی کوشش کروں گی۔ اپنے جسم کو آپ کے لیے امرت، اپنی جان کو نغمہ گر، اپنی روح کو آپ کے لیے خوشیوں کا صباحت ثابت کروں گی۔ آپ کی افسردگیوں کو نغموں میں، آپ کی تکالیف کو تبسم کی خوشگواری دینے کی کوشش کروں گی۔ اپنی ذات کو آپ کے لیے تریاق بنا کر رکھوں گی اور آپ کی دھوپ کے لیے سایہ بن کر رہوں گی۔ مجد الدین نے ہلکی سی چپت اس کے گلابی گال پر لگائی، پھر کہنے لگا، میں تو سمجھتا تھا کہ تم زیادہ بولنے والی نہیں ہو، لیکن تم نے تو ثابت کر دیا کہ تم بڑے خوشگوار، بڑے عمدہ الفاظ میں اپنے مدعا اور مقصد کہنے کا اظہار بھی کر سکتی ہو۔ اس موقع پر مشال بے پناہ خوشیوں کا شکار تھی۔ اسے چونکہ اپنی منزل مل رہی تھی لہٰذا کسی قدر چہکتے ہوئے کہنے لگی، جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو ایسے الفاظ آپ سے آپ اور خود بخود بنتے رہتے ہیں۔ مجد الدین اٹھ کھڑا ہوا، پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، اٹھو، میں سب سے اجازت لے کر تم سے گفتگو کرنے آیا ہوں۔ وہ سب ہم دونوں کا انتظار بڑی بے چینی اور بےتابی سے کر رہے ہوں گے۔ چلو انہیں جا کر بتاتے ہیں کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مشال مسکرا دی، پھر اپنا ہاتھ اس نے مجد الدین کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے تک دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے رہے، پھر ہاتھ چھوڑ دیے۔ دونوں اس جگہ آئے جہاں سب بیٹھے بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ مشال آگے بڑھ کر مرسینہ کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی۔ اس موقع پر مجد الدین سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم دونوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنا لیں تو اسی میں ہماری بہتری ہے۔ مجد الدین کے یہ الفاظ سن کر سب کے چہروں پر خوشیاں اور تبسم بکھر گیا تھا۔ پھر سب زوردار آوازوں میں مجد الدین اور مشال کو مبارکباد دینے لگے۔ ایسے میں حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شمس الدین فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں دستک دینے والا کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ تقریباً بھاگتا ہوا حویلی کے صدر دروازے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد شمس الدین لوٹا تو کچھ پریشان، اداس اور افسردہ تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہی مجد الدین نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا، شمس الدین، میرے بھائی کیا بات ہے؟ تم ہنستے مسکراتے اور چھلانگے لگاتے ہوئے گئے تھے اور یہ اداس سا منہ لے کر لوٹ آئے ہو، خیریت تو ہے؟ شمس الدین نے ایک بھرپور نگاہ سامنے کھڑی مشال پر ڈالی اور مجد الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی میری اداسی کی وجہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر پہلے جس خوشی کا اہتمام کرنے والے تھے شاید وہ نہ کر سکیں۔ باہر جس شخص نے دستک دی ہے وہ سلطان نور الدین زنگی کا قاصد ہے۔ سلطان نے فی الفور آپ کو طلب کیا ہے۔ قاصد کو میں نشستگاہ میں بٹھا کر آیا ہوں۔
مجددین اس طرف گیا۔ اس کے جانے کے بعد شمس الدین نے اپنی ماں ابدہ کو مخاطب کیا۔ ماں، کیا ایسا ممکن نہیں ہم جلدی جلدی انتظام کر کے تھوڑی دیر تک بھائی اور مشال کے نکاح کا اہتمام کر دیں؟ بات یہ ہے کہ میں اور خلتق خوش ہو رہے تھے کہ آج کی رات ہمارے لیے خوشیوں بھری رات ہوگی اور یہ کہ ہم بھائی اور مشال کے ایک ہونے کا اہتمام کریں گے، لیکن لگتا ہے معاملہ کچھ الٹ ہو رہا ہے، اس لیے کہ جو قاصد پیغام لے کر آیا ہے اس کے پیغام کی سنجیدگی کو جانتے ہوئے میں فکر مند ہوں کہ شاید بھائی کو یہاں سے فی الفور کوچ کرنا پڑے۔